سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے۔ کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سو نے قبول کی، بہت سو نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ، یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ، ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو یہ تانے سن کے غم ہوتا تھا، انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا، عرب کا سردار تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا۔ تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص ابن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں، حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔
اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو، تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے. جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی. اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی، آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی. سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں، آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کی چھوڑ دو، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار، اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے، ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو. اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا. تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا. تو یہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا، یہ سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا. اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی، اللہ کی عبادت، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے. تو یہ سورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اس معبود کی، عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے، تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ. تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تم کون سا عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو، تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو،
ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اسی مضمون کو تکرار کیا گیا۔ قرآن میں ایسا ہے کہ ایک آیت کو بار بار تکرار کیا گیا ہو تاکید کے لیے۔ جیسے ہم کسی کو بات سمجھاتے ہیں نا تو ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر 2 دفعہ کہتے ہیں، پھر 3 دفعہ کہتے ہیں، تو یہ عرب کا ایک دستور تھا، اس طرح سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ قرآن میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نہ فی الحال ایسا ممکن ہے، نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین پر۔ اس کو کہتے ہیں متارکت، کہ جب کوئی ہٹ دھرم ہو اور بات نہ مان رہا ہو تو جان چھڑانے کے لیے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تم اپنے دین کو فالو کرو، ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم ہمیں تنگ مت کرو، ہم سے امید مت رکھو کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو اس صورت کی جو بیسک تفسیر تھی وہ میں نے بیان کی ہے۔ اس صورت میں جو علمی نکات ہیں، سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اے کافرو۔ اب جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار کسی کو ہم کافر کہیں، لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ تو بے شک ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا۔ جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہتا ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا، اس معیار میں ہم ڈھال کے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے۔ تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم، لیکن پابندی ہے، کہہ نہیں سکتے ہم۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ثبوت بھی دے دیے کہ بھئی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا، آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن ہمیں گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے۔ تو بھائی، اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں، بھائی ہم نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے۔ تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے۔ تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے، اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو۔ جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کیونکہ اہل کتاب کے لفظ میں ایک قسم کی عزت ہے، تو جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ دین کے قریب آئے گا۔ تو اس نیت سے اگر کوئی وقتی طور پر کسی کافر کو کافر نہیں کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین کے قریب لانے کے لیے۔ لیکن علی الاطلاق پابندی لگا دینا کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا اور فلاں کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو وہ جو کافر ہے وہ تو کافر ہی کہا جائے گا اس کو۔ تو یہ خامخواہ کی افلاطونی اور ایک عجیب سی منطق ہے۔ تو قرآن نے بھی کافر کہا اور نبی کو بھی کہا کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیے اے کافر ہو۔ کافر کا معنی انکار کرنے والا، اے انکار کرنے والو، اے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والو۔ تو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو پہلا علمی نقطہ کیا پتہ چلا کہ کسی کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ مصلحت کے خلاف نہ ہو۔ دوسرا علمی نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو بھی دین کی دعوت کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں، اور جب آپ نا امید ہو جائیں اسباب کی دنیا میں تو پھر آپ برات کا اعلان کر دیں۔ یعنی یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ صورت تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نا جو ہر دھرم تھے، ضدی تھے، ایمان لانے کے لیے کسی قیمت پہ تیار ہی نہیں تھے۔ تو ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھئی ہم تم سے بری ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، کیونکہ اب ہمیں تمہارے انداز سے اور تمہارے عمل سے پتہ چل گیا، ایک اندازہ ہو گیا کہ تم ہمارے دین کو فالو کرنے والے نہیں ہو۔ تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو، اللہ آخرت میں خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ تو چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی تھی، تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو ہمارے لیے عیسائیت ہے، تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے گا۔ میں نے کہا عیسائیت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی، عیسائیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے،
تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں. تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو, اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے, تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دینکم کہ تم جس دین کو فالو کرتے رہو؟ تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف بتانا ہی مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو, ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے, ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے. اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ صحیح راستہ, رشد والا راستہ وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے. یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہے. تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا, ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا, تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی, وہ حجت تمام ہو چکی ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو, تمہیں اجازت ہے. نہ نہ نہ, دنیا میں اجازت ہے, آخرت میں سزا ملے گی. اور تیسرا نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا. پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے. دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کسی کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے. بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی. بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے, تو ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو, وہ ہدایت لے آئیں گے. تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا کہ ایک انتہا کے بعد تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے. البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے, کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے, اعلان جنگ سمجھا گیا ہے. کیونکہ اس نے اسلام کے محاسن اپنی آنکھوں سے دیکھے, اس کا عذر پھر چھوٹا نہیں ہے. کیونکہ اس طرح اگر لوگ جائیں گے تو پھر یہ اس سے جو ہے نا اسلام کو شدید نقصان پہنچتا ہے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, داخل ہونے کے بعد واپسی کا آپشن اسلام نے نہیں رکھا. تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں, نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں, آخرت میں اللہ آپ سے خود ہی انتقام لے گا. لیکن آ گئے ریورس نہیں ہو سکتے, اس کی اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اپنی غلامی کے لیے. مجھے راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے. ان کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے, دل لگانے پر پابندی ہے, کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا, اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کی اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا, اب کھاؤ. کیا کرو؟ اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعائیں جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی,
اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ اور آخرت کا مزہ کیا. اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں, اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی, آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا, مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی. اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے. تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے ان تینوں میں؟ بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں. جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں. ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھے ہی نہیں لگ رہے. یار یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم. ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسا اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں, ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرز ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا. موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی. بڑی کافر عورت تھی نا, تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے, کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں, تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی, لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں, ان کی بات نہیں ماننی, لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی, دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے. یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں, اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے, میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے, تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا, اللہ ہے, اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے, کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی, اس کو شریعت نے یہی پابند کیا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے, اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں یاری میرا ہر بات سمجھ میں؟ تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں, بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں, ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو, یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی سپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا, اس میں جان بہت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں
کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بڑی بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ, لیکن رمضان آتا ہے, اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سب. کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات. وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا. حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا. کوئی بھی مجھے آ کے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے, یوں بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں. جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے. یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے, ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا, وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے. وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. پورے پاکستان میں KPK کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو. تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المومن الضعیف. حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے, طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے؟ برا ہو گیا ہے. پھر گھر بھی بنا لے, پراپرٹی بھی خرید لے, مرے گا تو کوئی بات نہیں یار, ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی. مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا, بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا, اتنا کیوں طرز کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا. یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا, رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ تو کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا. ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں, پہلا دن تھا اس کا انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے. اب ماں رو رہی, ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا. میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو گیا, آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا. کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان؟ تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں. تو ہم تو آپ کو زیادہ, ہم تو کہہ رہے اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے. دیکھو آپ کہتے ہیں نا آخری بات, بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری, وہ سب کر لوں آخری بات. دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, میری کیا اوقات, شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ ویلیو بتاتی ہے صحت کی 2% کی نہیں ہے. جو بیمار ہے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی صحت میں گزری, بیماری میں گزری, کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. غیر مسلم کہے گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے؟ ناکام. ہم کہتے ہیں ناکام ہے تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں؟ اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہے گا ان کے ہاں بیماروں کی بڑی ویلیو ہے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں. نا 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 نا, یہ بات سمجھے. یہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو, مگر صحت سے دل مت لگاؤ. بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو. اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا, راضی ہوگا. کیوں؟ بیماری میں صبر کرو گے, اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہوں. کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے, لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا؟ اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں, نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے. ریڈی لگائے ٹماٹر کی, بولے اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے؟ خوش ہے, میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں؟ میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا بھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں. صحیح ہے نا, جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے, میں کیا کر, اسی میں راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا, موت دے دی سب کو. ان کو چاہیے تھے اہل و عیال بچے, اللہ نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا,
آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے, بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا, اللہ نے دنیا میں, اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے, مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی, آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے, جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی, حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو, تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب, کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں, اتنا پیسہ دے دیا تجھے, اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا, پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. جب تو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا, خوش تھا میں اس میں, صبر کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا, میں راضی تھا. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. لوگ پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے, پیسہ آئے تو بھی ٹکرے مارے گا, نہیں چاہیے وہ, سارے پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں, W11 میں لٹک لٹک کے جائیں. تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے, وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو, یا جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, پیسہ نہیں تھا. علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو, پھر تو آنے دو, اللہ کی نعمت ہے. اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموسے پکوڑے آ جائیں, آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا, اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا, اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. تبھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے, اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے صبح, کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. تو اس لیے میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو, دل پھر بھی نہ لگاؤ, نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت, جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا, اللہ نے ان کو دولت بھی دے دی, اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں, نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے, آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. جو حرکتوں کی طرف وجہ سے آپ کو ترقی مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی نہیں. نہ ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو, کرپٹ ہونے کی وجہ سے, سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا, یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں, گٹکے میں ٹائم گزار رہا ہے, چھٹے لگا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے, تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا, اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی. جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں, پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے, بہت نیک ہے یہ, تو چلو اللہ کی طرف سے. جوان کیونکہ نیک بہت ہے, پولیس آ رہی ہے, حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ, اٹھائی نہیں جا رہا, نیک بہت ہے, اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ نیک, یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقینا نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں, آپ کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے, دوپہر پھر یہ, پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں, پھر دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا, نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت ہی نہیں. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے, جاگنگ کرتا ہے, بھاگتا ہے, اصل میں دنیا کی لالچ. تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے, صحیح ہے نا. مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا, اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا, خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر وہ جو میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی, تو پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو, خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے, کلی خودکشی ہے, کھمبے سے لٹک گئے, فوراً مار دیا. اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا, برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا. یہ کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی, سگریٹیں پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو,
वजन बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं तू लड्डू कम कर दे वरना तू लड्डू बन जाएगा थोड़े दिनों में। लड्डू बन गया पूरा, फिर भी लड्डू फोड़े जा रहे है ना। और जब उसको समझाया जाए तो कहते हैं मीठा खाना क्या है, सुन्नत है। फिर तीजे का खाना, 40वें का खाना, शबे बारात का खाना, 12 रबीउल अव्वल का खाना, मुहर्रम के खाने, हमारे नबी से इस किस्म का कोई खाना खाना साबित नहीं है। सिर्फ एक खाना नबी ने खिलाया, वो है वलीमा। बस शादी जब भी की खाना की, इसके अलावा कोई दावत नहीं है। ये इसलिए रखी ताकि इसको करें लोग, आई बस अप्रिशिएट करें इसको। एक खाना आप, हदीस में आता है वलीमा पैगंबरों की सुन्नत है, ये बताने के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है, इस पे दावत होगी। क्योंकि लोग इसको अच्छा नहीं समझ रहे होते ना, लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या बेवकूफ आदमी अभी से शादी कर आके बैठ गए। तो इस्लाम ने कहा करो, पहली शादी में भी वलीमा, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, ये बताने के लिए कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ तभी तो है वलीमा, बहुत पहली दफा कोई ढंग का काम किया मैंने। तो अब इससे 4 शादियां भी आ गई। दुनिया जब दिल लगाने के 4 शादियां किसके लिए करनी है, अल्लाह की, पैगंबरों की सुन्नत है। नस्ल बढ़ाना किसकी सुन्नत है, पैगंबरों की, हम इसलिए कर रहे हैं। अब उसमें अगर मजा भी आ रहा है तो आने दो यार, जब इफ्तारी में भी तो मजा आता है ना। अब आप इफ्तारी, कोई गैर मुस्लिम आए बोले तू ये समोसे क्यों खा रहा है इफ्तारी में, आप बोले अल्लाह का हुक्म है, अबे तेरे तो मजा आ रहा है इसलिए खा रहा है तू, तो आप क्या जवाब में दोगे, भाई जब अल्लाह को मुझे ये देख के मजा आ रहा है कि मुझे मजा आ रहा है तो आने दो ना, अल्लाह भी खुश है मैं भी खुश हूँ, क्या है तुझे क्या तकलीफ हो रही है, क्या ख्याल है। 1 घंटा पहले खाता तो मजा तो आता, लेकिन अल्लाह खुश नहीं होता। तो अल्लाह को इसमें मजा आ रहा है, अल्लाह भी खुश है, अल्लाह ही तो कह रहा है खाओ ना, खाओ, अल्लाह तो हम खा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, अल्लाह भी खुश हो रहा है। तो इसी तरह शादियों में अल्लाह ने कहा मजा भी आएगा और अल्लाह भी क्या होगा, खुश होगा, क्योंकि इस मजे से ये चाहता है अल्लाह की ये मजा तुम करो। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड रखी, बदनजरी की, इंटरनेट पर फुहश फिल्में देखी, मजा तो आएगा मगर क़यामत में ये मजा किरकिरा, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा बहुत आएगा इस पे। हलाल में मजा भी है और अल्लाह की रिजा भी है। मैं जब दूसरी कर रहा था ना, लोग कह रहे थे अबे सुन्नत का लेबल लगाया हुआ है, असल में तो मजे उड़ाने का शौक है। तो मैंने कहा मजे उड़ाने का शौक तो तुम्हें भी होना चाहिए, क्या ख्याल है, किसको नहीं है दुनिया में। लोग गुटके खा रहे हैं, छुट्टे लगा रहे हैं मजे के लिए, तो तुम भी कर लो। मैं तो कर इसलिए, मैंने कहा यार जब अल्लाह को खुशी हो रही है कि अगर मुझे मजा आ रहा है तो अल्लाह को खुशी हो रही है, तो मैं क्यों नहीं करूँ एक काम। भाई वैसे आता वाता नहीं है, ये दिमाग में रख लेना, हकीकत बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी कल एक बंदे का पर्चा, चंद दिन पहले एक बंदे की पर्ची आई कि मैंने दूसरी की है, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मुझे उसका हासिल लिया था क्योंकि मेरी बीवी धमकी दे रही है, घर आई ना उल्टा लटका के मारूंगी तुझे मैं, साले अलग डंडे वंडे लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आ भी जाए तो भाई इस पे अल्लाह को कोई गजब नहीं है, अल्लाह इस पे क्या है, खुश है। क्यों, इस पे बहुत सारी बरकतें होती हैं। आप एक औरत को बचा लेते हो बुराई से, आप खुद बुराई से बचते हो, आपको औलाद मिलती है, आबादी बढ़ती है, इससे मुल्क में जवानों का रेशो क्या होगा, ज्यादा, बूढ़ों का रेशो जवानों के मुकाबले में कम, खाने वाले कम, कमाने वाले ज्यादा। तभी तो यूरोप चाहता है एक एक बच्चे पे 20-20 लाख रुपए इनाम दे रहा है वो, पाकिस्तानी एतबार से, कि पैदा करो। उनको पता है कि यार हमारे पास सब कुछ है, नस्ल ही नहीं है, लिहाजा हम वैसे ही खत्म हो रहे हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक नस्ल ही है। अगर ये भी खत्म कर दी ना तो ना नस्ल होगी ना टेक्नोलॉजी होगी, मैं ऐसे ही खत्म हो जाएंगे हम, ठीक है ना। तो दोनों चीजें साथ साथ चलाओ, बच्चों भी पैदा करो, पढ़ाओ भी, तरबियत भी करो उनकी। तो खैर इसलिए भाई शादियां भी हैं इस्लाम में, और इस्लाम तो जल्दी शादी का हुक्म देता है, औरतों के घर बसते हैं इससे। तो मैं नौजवानों से कहता हूँ न फिल्में देखो, न लड़कियों से दोस्तियां लगाओ, क्या करो भाई, निकाह करो। और आखिरी बात, बिल्कुल वाकई सच्ची मुच्ची की आखिरी बात, अब मैं बिल्कुल काइंडली बैठ गया, आखिरी सच्ची मुच्ची की आखिरी देखो, ये तो मैंने आपको वो बातें बता दी जो इस्लाम में आपको हुक्म दिया गया है, और इसमें हमारी दुनिया का भी फायदा है। कुछ बातें ऐसी हैं कि इस्लाम लेकिन यहां से शुरू नहीं होता कि तरक्की ही करनी है, ये भी एक हिस्सा है। शुरू पता है कहां से होता है इस्लाम? सबसे पहले मुसलमान को अल्लाह का बंदा बनाने के लिए, कलमा तौहीद पढ़वाने के लिए इस्लाम जो सबसे पहला अमल आपसे करवाता है ना, ताकि आप ये साबित करें कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, वो सबसे पहला अमल है 5 टाइम मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना। समझ में आ रही है बात? 5 टाइम मस्जिद में जमात के साथ नमाज। जो ये नहीं पढ़ता वो तरक्की करते करते चांद पे पहुंच जाए। अल्लाह कहता है कि तूने जो बेसिक हुक्म था वही अदा नहीं किया, तो अब तेरी इस तरक्की से मुझे कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम में रोजे से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा, हज से ज्यादा, हर हुक्म से ज्यादा किसकी अहमियत है? नमाज की। वाहिद हुक्म है जिसके बारे में बाज अइम्मा की ये राय है कि नमाज जानकर छोड़ देने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, फजर में भी इतने ही बोलो होने चाहिए। शुरू तो यहां से होगा ना, ये डायरेक्ट साइंसदान बन जाओगे?
बनना तो वैसे भी नहीं है, यहाँ सिस्टम ही नहीं है, यहाँ साए जो बनते हैं वो वैसे ही बाहर चले जाते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है। तो इब्तदा कहां से करनी है? पहले ये तो साबित करो ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। तो ये साबित करने के लिए सिर्फ समोसे नहीं खाने इफ्तारी के टाइम पे बैठ गए, या 4 शादियां नहीं है। सबसे पहले क्या है? नमाज है। सबसे पहले क्या है? तो जितने लोग यहाँ मकामी बैठे हुए हैं, हाथ उठा के वादा करे कल फजर की जमात कितने बजे यहाँ पे? 6:25 पे। तो 6:15 बजे कम से कम 10 मिनट पहले आए ना। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी वादा करें कि सब 6:15 पे यहाँ मस्जिद में मौजूद होंगे। जितने महल्ले के लोग हैं तो हाथ उठा के वादा करें अभी, और उसकी प्लानिंग रात को करके सोना है। अब आप कह सकते हैं जी जज़ाकल्लाह, अब आप कह सकते हैं सुबह उठाएगा कौन? अलार्म जो है ना अभी ले लें जाके, कोई तेज घड़ी, तेज अलार्म वाली घड़ी अभी खरीदें जाके। कराची की सर्दियों की रातें बहुत लंबी रातें, भी मार्केटें खुली भी होंगी। तेज अलार्म वाली घड़ी रखें, सोएं और दूर अलमारी के ऊपर रख दें। करीब रख के सोएंगे ना तो दबा के दोबारा सो जाएंगे। हाँ, तेज अलार्म वाली घड़ी दूर रखें, इतनी जोर से बजे कि आपको टेंशन होना शुरू हो जाए, यार इसको उठ के जाके बंद करना पड़ेगा वरना महल्ले वाले आ जाएंगे। ऐसी घड़ी हो, दूर रखें उसको। होता ये कि जब आदमी गहरी नींद में होता है फिर कहता है यार बयान तो मुफ्ती साहब ने किया था, फजर की अहमियत भी बहुत बयान की थी, अल्लाह की बंदगी के लिए हम दुनिया में आए हैं, कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया था, ये दिया था, वो बड़े जबरदस्त, वो घोड़े से दौड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, समोसे भी खाने चाहिए, सब चीजें अटरम पटरम ना आ रही होंगी, अमल जीरो होगा। तो शुरू कहां से करना है भाई? नमाज से। फिर जब गहरी नींद होगी आदमी कहेगा कल से इंशाअल्लाह मैं फजर की नमाज शुरू करूंगा, और वो कल क़यामत तक नहीं आई। गहरी नींद में यही आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है? दूर रखना है उससे। जब आप उठ के जाएंगे ना उसको बंद करने के लिए, तो आधी नींद आपकी गायब हो चुकी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है? शैतान कहेगा अबे मस्जिद के तू पूरा ही एक दिन से ही मौलवी बन जाएगा क्या? तू इतना नेक बन जाएगा? अभी आहिस्ता आहिस्ता यार, अभी तो हम ईशा से शुरू करेंगे। तो आपने शैतान को क्या कहना है? ये मैं बिल्कुल सही नुस्खा बता रहा हूँ आपको। ने शैतान को कहना है मैं सिर्फ वॉशरूम से फारिग होके आ रहा हूँ, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाऊंगा। जब वॉशरूम से फारिग हो जाएंगे आप, थोड़ी नींद और ज्यादा गायब हो जाएगी। फिर शैतान कहेगा अब सो जा। आप कहेंगे ठहरो रुको जरा। फिर आपने क्या करना है? आपने शैतान से कहना है सिर्फ मैं वुजू कर लूं फिर मैं सो जाऊं। ये हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं मैं। शैतान 3 गिरें लगाता है, जब इंसान उठता है एक गिरा खुलती है। तो हदीस में आता है जैसे जैसे ये अमल करता चला जाएगा ना गिरा, यहां तक कि जब वुजू कर लेगा ना तो आपने फरमाया 3 गिरे, अब शैतान का जोर नहीं चलेगा। अब आदमी कहेगा यार इतनी कुर्बानी दे के वुजू कर लिया है, अब जाओ फजर की नमाज। और खुदा की कसम फजर पढ़ेंगे, मजा ना आए पैसे वापस। जितना लुत्फ अल्लाह ने फजर की जमात में रखा है ना, इतना किसी नमाज में नहीं रखा। आप कहेंगे आज तो हटो बच्चों हो गया यार, समोसे में वो मजा नहीं आया जो फजर पढ़ने में आया। इतना कितने अच्छे काम से इब्तिदा होती है यार दिन की। गैर मुस्लिम इस नेमत से महरूम है। वो सुबह उठते ही ऐसी ऑफिस चले जाते हैं, बस अपनी पैंट पहनी और चले गए ऑफिस। हमारा अल्लाह ने कितना प्यारा निजाम रखा। वुजू का अपना मजा है, ऐसे वुजू करता है, दांत साफ करता है, चेहरा धोता है, मसा करता है, पाँव धोता है, उसके बाद मस्जिद में आता है। कैसा सुकून का माहौल। सुबह सुबह लड़े भी नहीं रहे होते लोग, बातें भी नहीं कर रहे होते, सब तमीज से बैठे हुए होते, नींद हुई भी होती है ना सबकी, ऐसा ना कोई गिबत हो रही होती है, सब आराम से। इमाम को पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे होते कब आ रहा है कि नहीं आ रहा। जोहर में आधा मिनट इमाम लेट हो जाए ना, सब मुड़ के टेंशन होती है। फजर में मैंने देखा थोड़ा लेट भी हो जाओ ना, लोग आराम से बैठे हो, सुकून में होते हैं ना, नींद पूरी होगी, डिप्रेशन नहीं होती। जोहर में देखेंगे वो पता नहीं इधर रह गया क्या हो गया, फिर उधर से बातें अभी कहाँ रह गए इमाम, तो टेंशन होती है। तो आके बैठेंगे, फिर इमाम के पीछे अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े होंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला, तिलावत सुनेंगे, सलाम फेरेंगे, हटो बच्चों हो जाएगा। फिर पोस्तियों की तरह जाके दोबारा सो उठ रहे हैं, फिर वही कह रहा ना सोए तो अच्छा है, लेकिन चलो नमाज तो पढ़ ली ना, दिन की इब्तिदा तो अच्छी हो गई तो करेंगे। और जिसने फजर पढ़ ली ना जमात से, तो बाकी नमाज में जमात से पढ़ाने की उसको तरगीब देने की जरूरत, बाकी उसका बाप भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह। वो कहेगा यार जब मुश्किल काम कर लिया, दिन की इब्तिदा अच्छे काम से हुई, तो फिर बाकी भी अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वो मैंने कहा था कि दवा बताऊं, ये वक्त हो गया, चलो फिर कभी बता दो। मैं हकीम नहीं हूं, कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, आप लोग खाया करें। कुछ हकीमों की ना कुछ दवाएं सदियों से चली आ रही हैं। जिन लोगों को नजला रहता है ना, नजला, ये हकीम लोग इसकी तस्दीक करेंगे। हकीमों में 2 नंबर बहुत है, ये जहन में रखना। ऐसा ना हो किसी हकीम के पास जब तक तहकीक ना हो नहीं जाया करो। हकीम जो उल्लू बनाता है ना, वो बहुत ही टाइट बनाता है। तो हकीम रिलायबल होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके सरों में नजला रहता है ना, कराची में तो सबके सर में नजला जमा हुआ रहता है।
تو اس کے لیے ایک آتی ہے دوا استو خدوس، الف سین توئیں واؤ خا واؤ دال واؤ سین، یہ بڑی زبردست دوا ہے، رات کو آپ گرم پانی سے لے کے سو جایا کریں تو اس سے پیٹ کا سسٹم بھی بڑا اچھا رہتا ہے، اور 2-3 مہینے کھائیں گے دماغ سارا کیا ہو جائے گا، جو نزلے وزلے بلاکیج ہوئی بھی ہے نا وہ ساری، یہ وہ چیزیں جو میں نے جو جتنی تحقیق کی ہے نا، ڈاکٹروں کے پاس ڈاکٹر صرف اسٹیم لینے کا کہتے ہیں آپ کو، لیکن اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ دوسری چیز ہے آج کل دل کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، یہ بھی کراچی میں تو لونڈے لپاڑوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کھا کھا کے، اور لائف اسٹائل دیکھو نا تو ذرا سی بات پہ ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک ہمدرد والوں کا اور بھی دوسری کمپنیوں کا آتا ہے خمیرہ ابریشم، کیا نام ہے اس کا، وہ نہار مو آدھا چمچہ کھا لیا کرو تھوڑا سا گرم پانی کے ساتھ، مزہ نہ آئے مزے کا بھی بہت ہے، دل چاہے گا پورا ڈبہ کھا لو، تو یہ کنٹینیو کھاؤ گے نا، اس سے اعصاب اور دماغ، کیونکہ اس میں بڑی زبردست چیزیں ڈالی اور ساری آرگینک ہیں، وہ میڈیسن نہیں ہے اصل میں، تو ساری خوراکیں ہی سمجھ لیں آپ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی 2-4 چیزیں، تو یہ ایک نارمل، اسی طرح یہ ایک دماغی طاقت کے لیے نا، جن کے دماغی کام ہے، پڑھتے تو ہے نہیں پھر بھی دماغ تو بہتر کر لو نا کراچی میں، تو خمیرہ گاؤ زبان، یہ صبح ناشتے کے بعد آدھا چمچہ کھا لیا کریں اپنے خرچے، اس سے بھی دماغ کافی، دیکھو جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے ہنستا بستا ہوتا ہے، جب مرجھایا ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں، ویسے تو ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ آپ میں کیا کمی ہے وہ کھا لو، لیکن یہ جنرل ٹونک بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صحت اس سے آپ کی کیا رہتی ہے، بہت اچھی رہتی ہے صحت، تو یہ 1-2 مہینے کھا لیا پھر چھوڑ دیا، پھر 1-2 مہینے کھا لیا، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، تو یہ عام طاقت، کیونکہ ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں جس قسم کے ڈیزائن سامنے آ رہے ہیں نا، یہ ڈیزائن ایسا نہیں ہے جو قدرت نے اس ڈیزائن پہ نہیں پیدا کیا تھا، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈیزائننگ کیا ہوئی ہے، تو ان کو ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت سارے کام کی ضرورت ہے، ان کو باقاعدہ کھول کے دوبارہ، اصل میں تو یہ کھول کے دوبارہ جوڑو ان کو، جو کراچی کے لڑکوں کی حالت ہو گئی ہے یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں، اب کھول کے تو جوڑ نہیں سکتے، تو ہم نے کہا چلو کچھ چیزیں بتا دیں تاکہ ان کی ریپیئرنگ ہو جائے، اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔